بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته،
مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود.
وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ایک ننھی سی لغد رنگ میں بناتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغد رنگ میں بناتے ہیں حسین، خاک میں دوسرے محسن کو، خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ایک سے لغد رنگ میں بناتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغد رنگ میں بناتے ہیں حسین، مرتے دم ننے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، مرتے دم ننے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، اب وہ دامن علی اصغر سے ہے، اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغد رنگ میں بناتے ہیں حسین، لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغد رنگ میں بناتے ہیں حسین، ڈھونڈنے آئیں گے اسلام
اس لاش کو نیزہ بردار چھپ کے بانوں سے یہ زینب کو بتاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین کہا سغران کے مر کر تو ملوں گی شے سے کہا سغران کے مر کر تو ملوں گی شہ سے مجھ کو معلوم ہے ہر قبر میں آتے ہیں حسین ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین لاش عباس پا کہتی تھی یہ زہرا رو کے لاش عباس پا کہتی تھی یہ زہرا رو کے اٹھو عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کر کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کر برچھی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج شب عاشور ہے، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اس تاریخ انسانیت کی، ہیومن ہسٹری کی سب سے دردناک اور غمناک رات کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس عظیم شب غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج کی رات رونے اور رلانے کی رات ہے، لیکن غم کے بیان تک پہنچنے کے لیے چند جملے فضائل کے بھی ضروری ہیں۔ الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امامت اور ہدایت کے ٹاپک پر یہ ہماری گفتگو شروع ہوئی اور اب یہ اپنی آخری منزلوں میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کہتے ہیں شریعت کو، یا اور آسان کر دوں، ہدایت کہتے ہیں اللہ کی مرضی پر چلنے کو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے، یہی ہدایت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے میرے کرم کے بارے میں سوچ، میں کتنا کریم ہوں۔ میرے بندے، تو نے دماغ مانگا نہیں تھا، میں نے بغیر مانگے دے دیا۔ تو نے یہ آنکھیں مانگی نہیں تھیں، میں نے بغیر مانگے دے دی۔ تو نے یہ ہاتھ مانگے نہیں تھے، میں نے بغیر مانگے دے دیے۔ تو نے یہ پیر مانگے نہیں تھے، میں نے بغیر مانگے دے دیے۔ سوچ تو صحیح کہ جب بغیر مانگے میں اتنا دے دیتا ہوں، تو اگر تو دل سے مانگے گا تو میں کیا نہیں دے دوں گا؟ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ اور سن، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے سن، یہ آنکھیں میں نے تیری مرضی سے نہیں دیں، اپنی مرضی سے دی ہیں۔ یہ دماغ میں نے تیری مرضی سے نہیں دیا، اپنی مرضی سے دیا ہے۔ یہ زبان میں نے تیری مرضی سے نہیں دی، اپنی مرضی سے دی ہے۔ یہ کان میں نے تیری مرضی سے نہیں دیے، اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ یہ ہاتھ اور پیر تیری مرضی سے نہیں دیے، میں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ تو اب اگر اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو بس ان آنکھوں کو وہاں استعمال کر، ان آنکھوں سے وہی چیز دیکھ جس میں اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ یہ ملی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس زبان کو وہاں استعمال کر جہاں اللہ کی مرضی ہے، ان کانوں کو وہاں استعمال کر جہاں اللہ کی مرضی ہے، ان ہاتھوں کو وہاں استعمال کر کہ جہاں اللہ کی مرضی ہے، ان پیروں کو وہاں استعمال کر جہاں اللہ کی مرضی ہے۔ تو بس اتنا کر لے، پھر سمجھ لے کہ تیرا شکر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گنہگار ہے تو توبہ کر لے، آ جا میری بارگاہ میں، دل سے توبہ کر لے، اور اللہ کے بارے میں جلدی فیصلے نہ کر۔ بہت سارے انسان بہت جلدی فیصلہ کر جاتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کر، جلد بازی سے کام مت لے۔ اور بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خدا کے بارے میں فیصلہ کرے؟ تو خدا ہے جو ہمارے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، انسان سے جب اللہ کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کے بعد ایک بڑی نعمت دیتا ہے، لیکن انسان اس بڑی نعمت کا انتظار نہیں کرتا، اس چھوٹی نعمت کے جانے پر روتا ہے۔ اے اللہ، یہ نعمت کیوں چلی گئی؟ یہ نعمت کیوں چلی گئی؟ جب بڑی نعمت آتی ہے تو اگر اللہ کا بندہ ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، اللہ کے کرم پر یقین نہیں رکھتا تو کوئی شرمندگی بھی بندے کو نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اس لیے اگر نعمت چلی جائے تو اتنا پریشان نہ ہونا چاہیے، اور اگر نعمت مل جائے تو اتنا خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان پھر گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے۔ ہر حال میں بندہ اپنے خدا کو یاد رکھے۔
یہی تو انسانیت ہے، یہی تو عبدیت ہے، یہی تو بندگی ہے خدا کی۔ عزیزان محترم پوری توجہ رکھیے گا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جلدی سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہدایت کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلنا، یہی ہے نا۔ اب سنیے گا، ایک شخص ہے نبی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، یہ کشتی کا سفر کر رہا ہے۔ بہت جلدی انسان اللہ کے بارے میں فیصلے کرنے لگتا ہے۔ کشتی میں سفر کر رہا ہے، دریا کا سفر ہے، طوفان آ گیا۔ ایسا تیز طوفان تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ کشتی ٹوٹی، اب یہ پریشان ہے کہ میں کہاں جاؤں، چاروں طرف پانی ہے۔ تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، چھوٹا سا آئی لینڈ نظر آیا۔ خیر کسی طرح تیرتا ہوا آئی لینڈ تک پہنچا۔ جب اس جزیرے میں، اس آئی لینڈ میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ درخت لگے ہیں، درختوں میں کچھ پھل ہیں، ہرا بھرا جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، چھوٹا سا آئی لینڈ ہے۔ آ گیا جزیرے میں، لیکن پریشان ہے کہ اب میں واپس کیسے جاؤں گا۔ چاروں طرف دور دور تک صرف پانی پانی نظر آتا ہے۔ سنیے گا، بڑا پریشان ہے، میں کیسے واپس گھر جاؤں گا، اپنے گھر والوں کے پاس کیسے جاؤں گا۔ خیر اب کیا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا ہے، بڑا پریشان ہے۔ اس نے سوچا کہ اب پتہ نہیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا، چلو یہ جو درخت ہیں ان کی لکڑیاں توڑ کر کے کچھ ایک کمرہ بنا لیا جائے کم سے کم رہنے کے لیے، جس سے سردی سے، گرمی سے، بارش سے بچا جا سکے۔ ایک کمرہ تیار کر لیا، لکڑی کا کمرہ چھوٹا سا تیار ہو گیا۔ اب اس میں رہتا ہے اور پھلوں کو کھاتا ہے، زندگی چل رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، لیکن بہت یاد آتی ہے، بچوں کی بڑی یاد آتی ہے، فیملی کی بڑی یاد آتی ہے، گھر اور گھر والوں کی بہت یاد آتی ہے، رویا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہاں سے زندہ واپس جا پاؤں گا یا یہیں مر جاؤں گا، کچھ نہیں پتہ ہے۔ دن گزر رہے ہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، بڑا پریشان ہے۔ ایک دن اپنے کمرے سے نکل کر کے گیا ہے اور جا کر کے پھل توڑ رہا ہے کھانے کے لیے۔ اچانک تیز بارش شروع ہوئی اور ایک بجلی آئی اور آ کر کے اس کے چھوٹے سے گھر کو بھی جلا دیا۔ جیسے ہی گھر جلا، اب یہ خدا سے شکایت شروع کرتا ہے، میرے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، ایک چھوٹا سا گھر اتنی مشکلوں سے بنایا تھا، اتنی سختیاں اٹھا کر بنایا تھا، اتنی محنت سے بنایا تھا، اے میرے اللہ تجھ سے یہ گھر بھی نہیں دیکھا گیا۔ دیکھیے کیسے الفاظ ہیں اس کے، کیسی شکایت ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو نے اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہ بجلی گری، لکڑی کے گھر پہ بجلی گری، یہاں سے آگ نکلی، یہاں سے دھواں نکلا، اب یہ شکایت کر رہا ہے، میرے اللہ یہ دھواں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بڑی محنت سے میں نے یہ چھوٹا سا گھر بنایا تھا، تو نے اسے جلا دیا، میرے اللہ یہ تو جل کے خاک ہو گیا، یہ دھواں اٹھ رہا ہے، یہ فریاد کر رہا ہے، رو رو کر اللہ سے شکایت کر رہا ہے، میرے اللہ اب میرا کیا ہوگا، اب میں کیسے گھر بناؤں گا، اب پھر مجھے اتنے دن لگیں گے، اے میرے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ بار بار شکایت کر رہا ہے۔ جب شکایت کر چکا تو اب نیچے دیکھا، جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھا، سامنے سے ایک بڑی کشتی چلی آ رہی ہے، اس کشتی پر کچھ لوگ سوار ہیں، وہ لوگ اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے قریب پہنچے، کشتی قریب پہنچی، کشتی والوں نے اسے آواز دی، بھائی تم کون ہو؟ لوگ نیچے اترے، اس کے پاس آئے، کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شریف لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ کہنے لگا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم فلاں شہر جا رہے ہیں۔ کہنے لگا وہی تو میرا بھی شہر ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں تو شکایت کر رہا تھا خدا سے، بڑا خوش ہوا، اتنے دن کے بعد کچھ لوگ نظر آئے، اتنے دن کے بعد ایک کشتی نظر آئی، اب اسے امید ہو گئی، اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اپنے گھر جا سکوں گا۔ اب یہ بڑا خوش ہوا۔ وہ لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی کچھ دور چلی، پھر اس نے رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ واقعہ بتانے کے بعد کہتا ہے کہ میں اللہ سے شکایت کر رہا تھا، میرے اللہ تو نے میرا چھوٹا سا گھر جلا دیا، چھوٹا سا گھر جلا دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شکایت کیوں کر رہے تھے؟ یہی تو بات تھی، ہم جو یہاں تک پہنچے تمہیں دیکھ کر کے نہیں پہنچے، ہم تو یہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، اس لیے ہم تمہارے قریب آ گئے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہاں کوئی ہے جو پریشانیوں میں ہے، جو مشکلوں میں ہے، اس لیے یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کیونکہ شاید یہاں کوئی ہوگا، اس نے آگ جلائی ہوگی، اس چھوٹے سے جزیرے میں پریشان ہوگا، اس لیے تو ہم دھواں دیکھ کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ وہ کہتا میں یہی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میرے اللہ میں سمجھ رہا تھا تو نے میرا گھر جلا دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ
تو میرے اس چھوٹے سے گھر کو جلا کر میرے گھر اور گھر والوں تک مجھے پہنچانا چاہتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد۔ غور فرمایا آپ نے، ایک نعمت چھوٹی سی جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا صبر کرے، اس صبر کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو نعمت ملے گی، دوسرے شکایتوں سے بچے گا، تیسرے صبر کا اسے ثواب بھی ملے گا۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ توجہ رکھیے گا، کیوں صبر سے مدد مانگو؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہوتا ہے۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں، اب اعتراض نہ کیا کرو کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں۔ ارے جب آدھا ایمان صبر، جب اس سے مدد مانگنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے، اس صبر سے مدد مانگنے کے لیے جو آدھا ایمان ہے، ارے جب آدھے ایمان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو وہ علی جو کل ایمان ہو اس سے مدد مانگنا بدعت کہاں ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی اللہ محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو میرے عزیزو، انسان کو صبر کا بھی ثواب ملے گا، انسان بلاؤں سے بچے گا، پریشانیوں سے بچے گا، صبر کرے اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرے۔ وہ خدا جو بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے، مانگنے پر کیوں نہیں دے دے گا؟ میرے عزیزو، اللہ نے یہ شریعت بنائی اسی لیے ہے تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے، تاکہ عبد اپنے معبود سے جڑا رہے، بندہ اپنے رب سے جڑا رہے اور چھوڑ کر کے جانے نہ پائے۔ اس لیے تو شریعت ہے، بندہ جنتی بنے، دوزخی نہ بننے پائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ نے انتظام کیا۔ کیسے ہدایت کا انتظام کیا؟ اللہ نے دو سلسلے رکھے، ایک سلسلے کا نام نبوت ہے، ایک سلسلے کا نام امامت ہے۔ یہی تو ہے نا، ایک نبوت جو ہدایت کے لیے آئے، ایک امامت کہ جو ہدایت بشر کے لیے اس کائنات میں امام تشریف لائے، ہدایت کے لیے آئے تھے نا عزیزان محترم۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اللہ نے نبی کی صورت میں ہدایت کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر، نبی کی صورت میں انتظام کیا۔ میرے عزیزو، ہدایت کا جو انتظام ہے، نبی اور امام یہ دو ہدایت کرنے والے ہیں۔ آدم سے لے کر غدیر تک نبی ہدایت کریں گے، غدیر سے لے کر قیامت تک امام ہدایت کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے تو ہمارے نبی نے جانے سے پہلے ہدایت کا انتظام فرما دیا کہ گھبراؤ نہیں، جیسے نبی اللہ کی طرف سے آئے تھے ویسے یہ امام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، نبی نے ایک نہیں، اللہ اکبر، اپنے بعد ہدایت کرنے کے لیے دو انتظام کیے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ اب سنیے گا، نہ قرآن بدلا گیا، نہ شریعت بدلی گئی، اور نہ ہی، توجہ رکھیے گا، شریعت محمدی آج بھی قائم ہے اور حسین نے قائم رکھا ہے، حسین نے بچایا ہے۔ قرآن بھی باقی ہے اور رسول کی بتائی ہوئی سیرت طیبہ یعنی جسے ہدایت کہتے ہیں وہ بھی باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین تھے، لیکن شریعت بھی بدل گئی، کتاب بھی بدل گئی۔ کیسے بدلی؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تب تک نبی موسیٰ کی کتاب توریت بدلی نہیں گئی تھی۔ نبی موسیٰ چلے گئے، جو ان کے بعد 12 نقیب آئے، انہوں نے بھی کتاب کو بچا کر رکھا۔ توجہ رکھیے گا، تو موسیٰ کے بعد موسیٰ کی کتاب 12 نے بچائی، توجہ رکھیے گا، 12 نے بچائی، کتاب بھی بچائی، شریعت بھی بچائی۔ نبی عیسیٰ کے 12 حواری تھے، نبی عیسیٰ کے 12 جانشین تھے، انہوں نے جب تک زندہ رہے تب تک انجیل کو بھی بچایا، شریعت عیسیٰ کو بھی بچایا۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ گئے، موسیٰ کی کتاب توریت بدل گئی، جیسے ہی عیسیٰ گئے، عیسیٰ کی کتاب تو انجیل بدل گئی۔ نبیوں کے جانے کے بعد نہیں، نبیوں کے جانشینوں کے جانے کے بعد موسیٰ اور موسیٰ کے جانشین گئے، کتاب بدل گئی۔ عیسیٰ اور عیسیٰ کے 12 جانشین گئے، کتاب بدل گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کچھ انتظام کیا ہے؟ اے میرے اللہ، تو نے اپنی اس آخری نبی کی شریعت کے لیے اور اپنی اس آخری کتاب کے لیے کوئی انتظام کیا ہے؟ اللہ نے آواز دی، بالکل کیا ہے، ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھو، ایک محمد دین کو پھیلانے والا آئے گا اور 12 محمد دین کو بچانے والے آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد۔
12 آئیں گے بچانے والے جو بچا کر کے رکھیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے کہ جو حضرت آدم سے چلی، حضرت نوح سے چلی، حضرت نوح تک آئی، نوح کے بعد باقی نبیوں نے اسے سنبھالا۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ بات اور ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آتے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے پر نہ آنا چاہیں، جو قوم خود کو نہ بدلنا چاہے، پھر اللہ بھی اسے نہیں بدلتا۔ یہی تو ہوا تھا نبی نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ نبی نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی، کتنی ہدایت کی، 80 لوگوں کو مسلمان بنایا۔ توجہ رکھیے گا، پتھر مارتے ہیں، ڈھیلے مارتے ہیں، نبی نوح کو تکلیف دیتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، بڑی تکلیفیں دی نبی نوح علیہ السلام کو، لیکن تبلیغ سے نہیں رکے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ نبی نوح علیہ السلام بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ اس زمین پر کافروں کو باقی نہ رکھنا، کافروں کو باقی نہ رکھنا۔ مطلب کیا ہے؟ جتنے مسلمان بننے تھے بن چکے، میرے اللہ اب یہ کافر ہیں، اب جو بچے ہیں کافر، ان کو باقی نہ رکھنا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ۔ نبی نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، دیکھو کشتی بنانا لیکن میری نظروں کے سامنے بنانا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نظروں کے سامنے بنانا، کشتی میری آنکھوں کے سامنے بننی چاہیے، ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ۔ میرے عزیزو، ہم نے ہسٹری میں 2 چیزیں دیکھی ہیں کہ جو اپنے نظروں کے سامنے بنوائی گئی ہیں، یا حضرت نوح کی کشتی تھی جو اللہ اپنی نظروں کے سامنے بنوا رہا تھا، یا غدیر کا ممبر تھا جو رسول اللہ اپنی نظروں کے سامنے بنوا رہے تھے۔ نہ مکے کا ممبر منگایا غدیر میں، نہ مدینے کا ممبر منگایا غدیر میں۔ فرماتے ہیں یہاں پر ممبر بناؤ، ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ۔ دونوں چیزوں میں کتنی مماثلت ہے عزیزان محترم۔ وہ کشتی بنی تھی، اللہ نے اپنے سامنے بنوائی، یہ ممبر بنا، رسول اللہ نے اپنے سامنے بنوایا۔ اس کشتی میں نوح جیسا امام آیا تھا، نوح جیسا نبی آیا تھا، اس ممبر پر رسول کے ساتھ علی جیسا امام آیا تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی معصوم تھے، یہ بھی معصوم تھے۔ اس کشتی کو چھوڑ کر جو بھاگا وہ نوح کا بیٹا تھا، تب بھی ہلاکت سے نہ بچ سکا۔ یہاں غدیر پر آنے والے علی کو جو چھوڑ کر بھاگا، غدیر میں رسول کا صحابی تھا حارث بن نعمان فہری، پھر بھی ہلاکت سے نہ بچ سکا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ جو اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگا، نہ وہ بچ سکا، نہ جو اس ممبر پر آنے والے علی کو چھوڑ کر بھاگا وہ بھی نہیں بچ سکا۔ دونوں ہلاک ہوئے، دونوں فوراً ہلاک ہوئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ نبی نوح کا بیٹا بھاگا تو گیا کہاں تھا؟ کیا کہہ کر گیا تھا؟ نبی نوح نے بلایا، آ جا بیٹا، کشتی پر آ جا، بیٹھ جا، بچ جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ توجہ، بس جملہ کہہ کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ بچا لے گا۔ کیا پہاڑ نے بچایا؟ نہیں بچا پایا نا۔ پہاڑ بھی ڈوبا، بیٹا بھی ڈوبا، دونوں ڈوب کے مر گئے نا۔ یہ پہاڑ بنایا کس نے ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا، میں چھوٹی سی بات کہہ کر جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، چھوٹے سے جملے میں۔ یہ بیٹا پہاڑ پر گیا، پہاڑ بھی ڈوب گیا، بیٹا بھی ڈوب کے مر گیا۔ یہ پہاڑ کس نے بنایا تھا؟ نوح کے بیٹے نے؟ نہیں، بنانے والا اللہ تھا۔ اللہ نے بنایا تھا پہاڑ، اللہ نے بنایا تھا، لیکن جب اللہ نے عذاب بھیجا تو یہ پہاڑ بھی نہ بچا سکا۔ یہی تو میں کہتا ہوں عزیزان محترم، دنیا میں جب تک ہو تب تک اپنے بچانے والوں کو ڈھونڈ لو، ورنہ بڑی مشکل میں آ جاؤ گے، قیامت میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ نے یہی تو بتایا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ اللہ کا بنایا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ پہاڑ اس کو نہ بچا سکا۔ تو جنہیں تم نے بنایا ہے، جب مصیبت آئے گی تمہیں کہاں سے بچا لیں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد۔ انہی کو ڈھونڈو جنہیں اللہ نے بنایا ہے اور جن پر اللہ نے نعمتیں تمام کی ہیں، نعمتیں نازل کی ہیں، رحمتیں نازل کی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم؟ نبی نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں کشتی۔ ایک بڑھیا ہے، بوڑھی عورت،
جو نبی نوح پر ایمان لائی ہے، لیکن نبی نوح کے شہر میں نہیں رہتی، دور جنگل میں رہتی ہے۔ یہ آ کر کے نبی نوح سے پوچھتی نوح کیا کر رہے ہیں؟ نبی نوح فرماتے ہیں کشتی بنا رہا ہوں۔ جتنے لوگ ادھر سے گزرتے تھے سب ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اے نوح اتنے دن سے یہاں بارش نہیں ہوئی اور یہاں ہوتی بھی بہت کم ہے، نہ یہاں کوئی دریا ہے نہ کچھ ہے، اور آپ یہاں پر کشتی بنا رہے ہیں بیٹھ کر کے، یہ کشتی کیا زمین پر چلے گی؟ عجیب عجیب جملے مذاق اڑاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ بوڑھی عورت جب آئی، نبی نوح نے بتایا کشتی بنا رہا ہوں، کہنے لگی کیوں؟ نبی نوح فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ نے حکم دیا ہے جو اس کشتی پر بیٹھے گا وہ بچ جائے گا۔ کہنے لگی میں تو آپ پر ایمان لائی ہوں، آپ نے کہہ دیا میں نے یقین کر لیا، میں نے مان لیا، لیکن اے نبی نوح میں جنگل میں رہتی ہوں، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، جب آپ کشتی بنا لیں اور جب آپ لوگوں کو بلائیں اس کشتی کے اندر تو مجھے بھی جنگل سے بلا لیجئے گا۔ نبی نوح فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں بلا لوں گا۔ چلی گئی، جنگل میں چلی گئی، جنگل دور ہے، وہاں رہتی ہے۔ نبی نوح نے کشتی بنائی، جیسے ہی کشتی بنائی عذاب آ گیا، عذاب آیا۔ نبی نوح علیہ السلام جلدی سے لوگوں کو بلاتے ہیں، جتنے لوگ آئے سوار ہوئے، بلانے پر آ گئے، وہ بچ گئے۔ اب اللہ نے کہا نوح کشتی آگے بڑھاؤ۔ کہنے لگے میرے اللہ اس بوڑھی عورت سے وعدہ کیا ہے، اتنی مہلت دے دے کہ میں اسے جا کر بلا لاؤں، اس سے دیکھیے بندہ وعدے کر کے بھول سکتا ہے، نبی اللہ کا نبی وعدے کر کے بھولتا نہیں ہے، اللہ کا امام وعدہ کر کے نہیں بھولتا ہے۔ نبی نوح فرماتے میں اس بڑھیا کو بلا لاؤں، اس بڑھیا کو بلا لاؤں۔ اللہ نے آواز دی نہیں، اسے بچانا ہمارا کام ہے، وہ ایمان لائی ہے، اسے بچانا ہمارا کام ہے، تم کشتی پر بیٹھو اور آگے بڑھ جاؤ، کشتی کو لے کر کے چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو، ہاں عزیزان محترم، کشتی چلی گئی۔ کشتی جتنے دن تک بھی دنیا میں چکر لگاتی رہی، چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد پھر واپس آئی۔ جب اپنی جگہ پر پہنچی، جب پانی سوکھ گیا، جب پانی ختم ہو گیا، زمین اوپر آ گئی، اب نبی نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے، کشتی سے باہر آئے اور پھر کام شروع کر دیا، زندگی شروع ہو گئی، زندگی شروع ہو گئی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت آ گئی اور آ کر کے کہتی ہے اے نوح کشتی بن گئی؟ توجہ ہے آپ کی، کشتی بن گئی؟ نبی نوح فرماتے ہیں کشتی بن گئی؟ یہ کیا پوچھ رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں کشتی بن گئی، آ جاؤں؟ نبی نوح فرماتے ہیں کیا تجھے کچھ نہیں معلوم؟ کیا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ نبی نوح فرماتے تجھے طوفان کا نہیں پتا؟ طوفان بھی آیا تھا، کشتی بھی بن گئی تھی، طوفان بھی آیا تھا، جنہیں ڈوبنا تھا ڈوب گئے، جنہیں بچنا تھا بچ گئے، تجھے کچھ نہیں پتا؟ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتا، بس ایک دن میرے خیمے کے باہر تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نبی نوح فرماتے ہیں جا اب کوئی طوفان نہیں آئے گا، تو آرام سے زندگی گزار لے۔ وہ ادھر گئی، ادھر نبی نوح نے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کیا طوفان کا اس پر اثر نہیں ہوا؟ اللہ نے آواز دی نوح سنو، تم معصوم ہو، تم نے اس سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے اسے بچا لیا کیونکہ تمہارا وعدہ تھا۔ آپ نے غور کیا، ارے جس عورت سے ایک معصوم بچانے کا وعدہ کرے، جب اللہ اسے ڈوبنے سے بچا لیتا ہے تو جس قوم سے ایک نہیں 12 اماموں نے بچانے کا وعدہ کیا ہو، 14 معصوموں نے وعدہ کیا ہو، اس قوم کو کون ہلاک کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ قوم یہاں بھی نجات میں رہنے والی ہے، آخرت میں بھی نجات پانے والی قوم ہے، جو علی والے ہیں، جو حسین کے عزادار ہیں۔ اب سنیے ایک روایت اور، نبی نوح علیہ السلام جب لکڑی کاٹتے تھے کشتی بنانے کے لیے، میں تھوڑا سا پیچھے لے جا کر کے ایک جملہ کہہ کر کے پھر ایک اور روایت پر آؤں گا۔ نبی نوح علیہ السلام جب لکڑی کاٹتے تھے کشتی بنانے کے لیے، بوٹ بنانے کے لیے، تو اس سے جو پاؤڈر گرتا تھا، لکڑی کا پاؤڈر گرتا تھا، جو برادہ، اردو میں اسے برادہ کہتے ہیں، برادہ گرتا تھا، وہ سونا بنتا جاتا تھا۔ سنیے گا، سونا بنتا چلا جاتا تھا۔ یہ کس کا کمال تھا؟ لکڑی کا؟ آری کا کمال تھا جس سے کاٹی جا رہی تھی لکڑی؟ نہیں، نہ لکڑی کا نہ آری کا،
یہ کمال تھا معصوم کے ہاتھ کا. توجہ رکھیے گا, معصوم کے ہاتھ سے ٹچ ہوئی, معصوم کے ہاتھ سے مس ہوئی اور وہ سونا بن گئی, سونا بن گئی. یہی لکھا ہے کتابوں میں. نبی نوح جس لکڑی کو کاٹتے تھے, نبی نوح نے ان لکڑیوں میں ہاتھ لگایا تھا, اس لیے جو اس کا پاؤڈر گرتا تھا وہ سونا بنتا چلا جاتا تھا, سونا بنتا چلا جاتا تھا. اب سنیے, امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام زین العابدین کے زمانے میں امام کا ایک صحابی ہے جو دوسرے شہر سے ہر سال امام سے ملنے آتا ہے. جب بھی ملنے آتا ہے کچھ تحفے لے کر کے آتا ہے, تحفے لے کر کے آتا ہے. ایک سال اس کی بیوی نے کہا تو ہر سال امام سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو تحفے لے کر کے جاتا ہے, کبھی تیرے امام نے تجھے کوئی تحفہ دیا ہے؟ کہتا ہے کیا باتیں کر رہی ہے, امام مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, مجھے علم دیتے ہیں, مجھ پر نظر کرم فرماتے ہیں, بس یہی بہت ہے. میں نے کبھی انعام کا لالچ نہیں کیا, انعام کا لالچ ہی نہیں کیا. میں نے کبھی امام سے اس چیز کی امید ہی نہیں لگائی, ورنہ میرے امام کے ہاتھ میں تو کائنات کے خزانے ہیں. کہنے لگی تو اب کی جب جانا تو امام سے کچھ تحفے لے کے آنا. توجہ رکھیے گا. یہ آیا, یہ کہتا ہے اپنی زوجہ سے تو نے جو بات کہی ہے یہ میرے امام کے علم میں آ گئی ہوگی, میرے امام کو پتہ چل گئی ہوگی, امام کو معلوم ہو گیا ہوگا. اب یہ جب آیا نا امام سے ملنے کے لیے, تحفے لے کر کے آیا, شرمندہ سا ہے. امام فرماتے ہیں کیوں شرمندہ ہو, سر اٹھاؤ. کہنے لگا مولا آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ کو تو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ میری زوجہ نے کیا کہا تھا. امام فرماتے ہیں مجھے سب پتہ ہے, جاؤ پانی لے کر کے آؤ. سامنے پانی رکھا تھا, اس نے پانی اٹھایا, امام نے اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا. امام فرماتے ہیں میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالو. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا, امام نے ہاتھ دھونے شروع کیے, وضو کے لیے ہاتھ دھونے شروع کیے. اب جو پانی نیچے گرتا ہے امام فرماتے ہیں دیکھو کیا ہے. اب جو وہ دیکھتا ہے وہ ہیرے جواہرات میں بدلتے چلے جاتے ہیں. یہ پانی کا کمال نہیں تھا, صحابی کا کمال نہیں تھا, یہ امام کے معصوم ہاتھوں کا کمال تھا. ہاتھوں سے ٹچ ہوئے اور ہیرے جواہرات میں بدل گئے, سونے چاندی میں بدل گئے. عزیزان محترم تعجب کی بات نہیں ہے, ارے نوح بھی معصوم تھے, زین العابدین بھی معصوم ہے. جب ان کے ہاتھ سے ٹچ ہونے والا, مس ہونے والی لکڑی اگر برادے کی صورت میں, اگر پاؤڈر کی صورت میں زمین پر گرے, جب وہ سونا بن سکتی ہے تو امام سجاد کے ہاتھ سے مس ہونے والا پانی اگر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات میں بدل جائے تو حیرانی کس بات کی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے, جب وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو, حضرت نوح علیہ السلام, روایتوں میں لکھا ہے کشتی بن کے تیار ہو گئی. اللہ اکبر. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں, جو سوار ہوا اسے نجات مل گئی, جس نے منہ پھیرا وہ ہلاک ہوا. مطلب جس نے ان کا دامن تھام لیا, جو ان کے دروازے پر آ گیا, جو ان کے در پر آ گیا وہ بچ گیا, اور جس نے انکار کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. ہے توجہ؟ اور پھر کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. نوح کی بھی کشتی تھی, جو نوح کی کشتی پہ آ گیا وہ بچ گیا, جو حسین تک آ گیا وہ بچ گیا. توجہ ہے آپ کی, وہ بچ گیا. حسین تو اس امام کو کہتے ہیں کہ پہلے دن جب دنیا میں آئے تب بھی کسی کو بخشوایا, آخری دن جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی کسی کو بخشوایا. پہلے دن فطرس فرشتے کو بچایا کہ جو کئی سال سے اللہ کی ناراضگی جھیل رہا تھا, اور آخری دن حر کو بچایا اور جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا. وہ کہاں تھا حر؟ جہنم والوں کے ساتھ تھا, وہاں سے نکالا اور جنتی بنا دیا. حسین نے بتا دیا کہ یاد رکھو حسین وہ کشتی ہے کہ جب دنیا میں آیا تب بھی بچا رہا تھا, جب جا رہا ہے تب بھی بچا رہا ہے, جانے کے بعد بھی قیامت تک جو بھی حسین کے دروازے پر آئے اسے بچاتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. نوح نے کشتی بنا لی, لوگوں کو بلا لیا, لوگ آ کر کے بیٹھ گئے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا شیطان بھی آگے بیٹھ گیا ہے. نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا تو کہاں, تو یہاں کہاں سے آ گیا؟
کہنے لگا آپ بلا رہے تھے نا، ایک نبی بلا رہا تھا اس لیے میں آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم آیا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دیا نبی نوح نے۔ میں نے شیطان سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، نبی نوح کی کشتی میں کیسے آ گیا، کیوں آ گیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ نبی بلا رہا تھا، نبی جب بلائے تو آنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ جب نبی آواز دے، نبی آواز دے، اگر نبی کو اس وقت چھوڑ کر بھاگا تو ہلاک ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اے شیطان، تو جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا اس وقت اللہ نے تجھ سے پوچھا تھا کہ شیطان کیا چاہیے، اتنی عبادتیں کی ہیں، اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ تو نے کہا تھا مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے، اللہ نے تجھے قیامت تک زندگی دے دی تھی، تو تجھے تو زندگی ویسے ہی گرانٹ ہو چکی ہے قیامت تک، تو اب تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر میں کشتی میں نہ آیا، نوح کی کشتی میں نہیں آیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا؟ تجھے تو قیامت تک کی زندگی وہیں مل چکی ہے، آسمانوں پر مل چکی ہے، تو پھر اب کیوں ڈر رہا ہے؟ تو شیطان آواز دے گا کہ سنو، یہ نوح ہے، یہ معصوم ہے، یہ اگر چاہے تو لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ میں اس لیے آ گیا کیونکہ یہ نوح ہے، یہ معصوم ہے، معصوم کے پاس پاور ہوتا ہے، معصوم کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ اب سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ رسول کے پاس جب ایک عیسائی راہب آیا تھا اور اسے بتایا گیا تھا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس نے اولاد مانگی تھی، کہا گیا تھا اولاد نہیں ہے، حسین نے کہا تھا میں نے تجھے ایک اولاد دی، دوسری اولاد دی، تیسری اولاد دی، 7 بیٹے عطا کیے تھے، تقدیر بدل دی تھی، تو مسلمان مانتا کیوں نہیں؟ ارے جب نوح جیسا نبی، نوح جیسا معصوم، نوح جیسا انسان جو اپنے زمانے کے لوگوں کو بچا رہا تھا، جب وہ تقدیر بدل سکتا ہے تو وہ حسین جو ہر زمانے کے انسان کو بچانے آیا ہے، وہ اگر عیسائی راہب کی تقدیر بدل دے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ جب نوح تقدیر بدل سکتے ہیں تو حسین تقدیر کیوں نہیں بدل سکتے؟ میرا حسین تقدیر کیوں نہیں بدل سکتا؟ عزیزان محترم، وہ حسین کہ جو تقدیریں بدلنے آئے تھے اور آج بھی تقدیریں بدل رہی ہیں، جو حسین کے دروازے پر آ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج شب عاشور ہے، بڑی دردناک رات ہے، بڑی غم کی رات ہے۔ وہ رات ہے کہ جس رات میں حسین اپنے خیمے سے نکلے ہیں، پوری رات اللہ کی تسبیح و تحلیل میں گزری ہے۔ حسین عبادت الہی میں ہیں، اٹھتے ہیں، خیموں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، پھر جائزہ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جب کافی رات گزر گئی، حسین اپنے خیمے سے نکلے۔ وہ حسین جو کشتی نجات بن کر کے اس کائنات میں آیا ہے، وہ حسین جو زندگیاں بچانے آیا ہے، آج خود حسین کی زندگی خطرے میں ہے۔ آج دشمن حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ حسین اپنے خیمے سے باہر آئے، اپنے مقتل کی طرف چلے۔ حسین نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، پوچھا کون آ رہا ہے؟ آواز آئی، مولا میں ہلال ابن نافع ہوں۔ مولا فرماتے ہیں امام کا صحابی چاہنے والا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہلال واپس جاؤ۔ ہلال اصرار کرتے ہیں، مولا اجازت دیجئے، زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ آپ کا دشمن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، میرے ہوتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو ہماری زندگی پر افسوس ہے، ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، اے میرے مولا منع مت کیجیے۔ امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے آؤ، لیکن جو میں دیکھنے جا رہا ہوں وہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ ہلال کہتے مولا جب تک ممکن ہو مجھے اپنے ساتھ رکھیے، چلے۔ امام
مقتل میں پہنچ گئے جہاں قربانیاں کل دینی ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہلال وہ دیکھو وہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا۔ ہلال رونے لگے۔ پھر فرماتے ہیں اے ہلال وہ دیکھو وہاں پر حر کا بیٹا گھوڑے سے گرے گا، حر کا بھائی گرے گا، حر گرے گا، حر کا غلام گرے گا۔ وہ دیکھو وہ جگہ وہاں میرا حبیب گرے گا۔ وہ دیکھو فرات کے کنارے وہاں میرا عباس گرے گا۔ وہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آب کروں گا، پانی طلب کروں گا۔ مولا بتاتے جاتے ہیں، ہلال روتے جاتے ہیں، امام آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ ہلال تڑپ کر رک گئے، کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ میں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی بی اپنے بیٹے کے جنازے پر رو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہلال اب تم واپس جاؤ، لیکن سنو یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جہاں پر میں گھوڑے سے نیچے گروں گا اس جگہ کو صاف کر رہی ہے اور رو رو کر کہتی جاتی ہے اے سرزمین کربلا کل میرا بچہ حسین، میرا بیٹا حسین تجھ پر آئے گا۔ اے سرزمین کربلا میں نے اپنے بچے کو چکیاں چلا چلا کر پالا ہے، بڑی محنتوں سے اپنے بچے کو پالا ہے، اپنے بیٹے کو پالا ہے۔ اے سرزمین کربلا خیال رکھنا۔ ہاں عزادارو حسین اس جگہ پر پہنچے ہیں اور جا کر دیر تک روتے رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آ گئے حسین۔ ہاں عزادارو روایتیں بتاتی ہے عباس، علی اکبر، قاسم اور حسین کے اصحاب خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، خیموں کا طلایہ پھر رہے ہیں۔ اچانک عباس نے محسوس کیا خیموں کے پیچھے کوئی ہے جو جھک جھک کر کے کچھ اٹھا رہا ہے، جھک جھک کر کے زمین سے چھوٹے چھوٹے درختوں کو اکھاڑ رہا ہے۔ عباس آگے بڑھے، عباس کا ہاتھ تلوار پر پہنچا، کون ہے یہاں پر، کیا کر رہا ہے؟ حسین نے آواز دی، یہ کون تھا؟ مولا حسین تھے۔ آواز دی عباس پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارا مولا حسین ہوں۔ ہاں عزادارو عباس آگے بڑھے، مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا ہمیں حکم دیتے۔ مولا فرماتے ہیں عباس میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے کانٹوں کے درخت اکھاڑ رہا ہوں، پتھر صاف کر رہا ہوں۔ مولا کیوں؟ عباس پوچھتے ہیں مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جب ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی جائے گی تو بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف بھاگیں گے، دوڑ رہے ہوں گے، کوئی ادھر دوڑے گا، کوئی ادھر دوڑے گا۔ میں سوچ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ان کے پیروں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، اس لیے میں ان کانٹے دار درختوں کو اکھاڑ رہا ہوں۔ عزادارو آپ سوچئے تو صحیح، وہ حسین جسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اتنا خیال کہ کہیں بچوں کے پیروں میں کانٹے نہ چبھ جائیں، حسین کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ارے جب حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے اور پانی طلب کیا تھا اور 3 بھال کا تیر اصغر کے گلے میں آ کر لگا تھا، حسین کی گود پر بچہ تھا، اس وقت حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ آزادارو روایتیں بتاتی ہے اجرکم عند الزہرا، روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین اکبر کی شہادت کے بعد خیمے کے باہر آئے اور آ کر کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ عزادارو جیسے ہی آواز دی کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، ایک خیمے میں ہلچل پیدا ہوئی۔ عزادارو رباب خیمے کے دروازے پر آئیں اور آ کر آواز دی مولا آپ نے مدد کے لیے آواز دی ہے، استغاثے کی آواز بلند کی ہے، مولا آپ کی آواز میں بڑا درد ہے، آپ کے بچے نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے، رباب لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دے دو۔ عزادارو رباب بچے کو لے کر آئیں، حسین کی گود میں دیا اور گود میں دینے کے بعد حسین فرماتے ہیں رباب میں کوشش کرتا ہوں شاید کوئی میرے بچے کو پانی پلا دے۔ عزادارو رباب تو سمجھ گئی نا، عزادارو رباب سمجھ گئی۔ رباب ایک مرتبہ کہتی ہیں مولا اجازت دیجئے میں اپنے بچے سے کچھ کہہ لوں۔ عزادارو رباب کہتی ہیں اے علی اصغر اگر پانی کے بدلے تجھے شہادت ملے تو شہادت کے بعد جب اپنی دادی فاطمہ کی گود میں جانا اور دادی فاطمہ پوچھے اے اصغر تیرے ہونٹ کیوں سوکھے ہیں تو بتا دینا خیمے میں پانی نہیں تھا،
3 دن سے پانی نہیں تھا، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اور جب دادا علی تجھے گود میں لے اور حوض کوثر پر لے جائے، پانی پلانے کے لیے لے جائے، تو کہہ دینا دادا ابھی میں پانی نہ پیوں گا، میرا بابا حسین بہت پیاسا ہے، میری پھوپھی زینب بہت پیاسی ہے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے حسین اصغر کو لے کر چلے، اصغر کو لے کر کے آئے، دشمن سمجھے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، ہاں اصغر بھی تو بولتا قرآن تھا نا، ہاں عزادارو حسین لے کر کے آئے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا تم میں سے اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عزادارو، دشمنوں میں ایک کوہرام مچ گیا، دشمن منہ پھیر کر رونے لگے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ دشمنوں کی حالت دیکھ کر کے، لشکر کی حالت دیکھ کر کے عمر ابن سعد گھبرا گیا، فوراً ہرملہ سے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزادارو، ہرملہ ملعون نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، اب جو تیر چلانا چاہتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، تیر زمین پر گر جاتا ہے، پھر تیر کو اٹھاتا ہے، پھر چلانا چاہتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ جب چند بار ایسا ہی ہوا، عمر ابن سعد کہتا ہے اے ہرملہ، جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ بہترین تیر چلانے والا تم میں کون ہے، میں تیرا نام لیتا ہوں، آج تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ ہرملہ کہتا ہے اے پسر سعد، میں تو تیر چلانا چاہتا ہوں، لیکن کبھی رسول خدا سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ سامنے آ جاتے ہیں، اور کبھی کالی چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی سامنے آتی ہے اور رو کر کہتی ہے اے ظالم، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں اسے مارنا چاہتا ہے؟ عزادارو، عمر ابن سعد کہتا ہے میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، اب تو تیر چلا۔ عزادارو، ہرملہ کا تیر چلا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپنے لگا، حسین نے تیر نکالا، خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی نہیں آنا چاہیے ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ عزادارو، زمین سے آواز آئی حسین اس خون ناحق کا ایک قطرہ زمین پر نہ ڈالیے گا ورنہ زمین سے دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے خون چہرے پر مل لیا اور ایک جملہ کہا نانا اسی حالت میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ حسین بچے کا جنازہ لے کر آئے، خیمے کے قریب پہنچے، سوچ رہے ہیں کس طرح ماں کے سامنے لے کر جاؤں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین خیمے کے پیچھے آئے۔ عزادارو، حسین پر بڑا مشکل وقت تھا، بڑی مشکل گھڑی تھی حسین کے لیے۔ جب حسین اصغر کی قبر کھود رہے تھے اس وقت اللہ جانے حسین نے اصغر کا جنازہ کہاں رکھا تھا، یا تو خیمے سے ماں کو بلایا ہوگا یا تو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پھول جیسے بچے کا جنازہ، نرم و نازک جنازہ زمین پر رکھا ہوگا۔ عزادارو، حسین نے قبر تیار کی، اصغر کو قبر میں دفن کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے بیٹا اصغر، میں نے کسی کا جنازہ دفن نہیں کیا، تیرا جنازہ اس لیے دفن کر رہا ہوں کیونکہ میری شہادت کے بعد جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تیرا جنازہ، ارے تو بہت چھوٹا ہے، تیرے اوپر جنازے، تیرے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہ حسین کیسے برداشت کرے؟ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے حسین کی حسرت رہ گئی۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے جب سب کی شہادت ہو گئی، سب کے سر کاٹ لیے گئے۔ عزادارو، اب عمر ابن سعد کہتا ہے کہ سب کے سر موجود ہے، حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، اس بچے کا سر نظر نہیں آتا۔ عزادارو، کچھ
کچھ ظالم تھے جو لمبے لمبے نیزے لے کر چلے، ظالموں نے زمین میں نیزہ گاڑنا شروع کیا۔ اچانک خولی ملعون نے جیسے ہی نیزہ زمین میں گاڑا، ایک ننھا سا جنازہ، اصغر کا جنازہ نیزے سے لپٹ کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر آیا، یہ ملعون زمین پر بیٹھا، جنازے کو نیزے سے الگ کرتا ہے، زمین پر ننھا سا جنازہ رکھتا ہے، اپنے گھٹنے کو اصغر کے اس ننھے سے سینے پر رکھا، جیب سے خنجر نکالا، اصغر کے ننھے سے سر کو پکڑا، سر کاٹنا شروع کیا۔ اصغر کی ماں رباب خیمے سے دیکھ رہی تھی، تڑپ کر آواز دیتی ہے، ہائے اصغر، ظالموں نے تیرا سر بھی نہ چھوڑا، تیرے سر کو بھی کاٹ لیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله اللهم صل على